بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت سعد بن زبیر جو کہ ایک تابعی بزرگ تھے، انہوں نے ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ سعد بن زبیر میرے بارے میں ایسا گمان رکھے ہوئے ہیں تو اس نے آپ کو دربار میں بلایا اور پوچھا، کیا تم میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں؟ اس پر سعد بن زبیر نے کہا، جی بالکل، تم ایک ظالم شخص ہو۔ یہ سن کر اس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جب سپاہی سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے دربار سے باہر لے جانے لگے تو سعد بن زبیر مسکرانے لگے۔ حجاج بن یوسف کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے ان سے پوچھا، کیوں مسکرا رہے ہو؟ جس پر سعد بن زبیر نے جواب دیا کہ میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور جو اللہ تعالیٰ تجھے ڈھیل دے رہا ہے اس پر مسکرا رہا ہوں۔ اس پر حجاج نے حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ہی ذبح کر دو۔ جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو سعد بن زبیر نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے اور میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف نہ تو موت کا مالک ہے نہ تو زندگی کا۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اس کا رخ قبلے کی طرف سے موڑ دو۔ جب قبلہ سے ان کا چہرہ پلٹا گیا تو سعد بن زبیر نے فرمایا، یا اللہ، تو جدھر بھی ہو ہر طرف موجود ہے، مشرق اور مغرب ہر طرف تیری ہی حکمرانی ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس ظالم حجاج کا آخری جرم ہو۔ اے میرے خدا، میرے بعد اس کو کسی پر مسلط نہ کرنا۔ سعد بن زبیر کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اس کے ساتھ ہی انہیں شہید کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ حجاج کا دربار تر ہو گیا۔ وہاں پر موجود ایک دانا آدمی بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی سے مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ حجاج بن یوسف کے نام سے تو سبھی واقف ہیں۔ عبد المالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا گیا، جہاں سے حجاج کا 20 سال تک عمل دخل رہا اور اس نے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ بلکہ دوستو، آپ کو یہ سن کر شدید حیرانی ہوگی کہ حجاج بن یوسف ہی وہ شخص تھا جس نے قرآن پاک پر احراب لگوائے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت، بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بھی بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک ہی برائی بھاری تھی اور وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج کی جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80 ہزار قیدی ہوتے تھے، جن میں 20,000 کے قریب عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد اور پارسا انسان حضرت سعد بن زبیر کا کیا۔ حجاج بن یوسف بہت ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردن اڑا رہے تھے تو دوسری طرف حجاج خود اللہ کے بندوں اور اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سعد بن زبیر کو شہید کرنے کے بعد اس پر دہشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ جب بھی سوتا، حضرت سعد بن زبیر اس کے خواب میں آتے اور اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک مہلک بیماری بھی لگ گئی تھی۔ اس بیماری میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا گئی۔ وہ کانپتا تھا اور آگ سے بھری انگیٹھی اس کے پاس لے جائی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اس ظالم حجاج کو احساس تک نہ ہوتا۔ حکیموں طبیبوں کو دکھانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے گلے میں اتار دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھینچا گیا
تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب قسم کے کیڑے چپکے ہوئے تھے، اور اتنی بدبو تھی کہ درباری اٹھ کر بھاگ گئے اور حکیم بھی بھاگنے لگا۔ تو حجاج حکیم سے بولا، تو کدھر جاتا ہے؟ میرا علاج پورا کر۔ حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں ہے بلکہ آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ جب حجاج مادی تکبیروں سے تھک گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ اس طرح حضرت سعد بن زبیر کی وفات کے 40 دن بعد حجاج بن یوسف کی موت ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میرے بچنے کا امکان نہیں ہے تو اس نے اپنے قریبی عزیزوں کو بلایا، جو کہ بڑی کڑاہٹ کے ساتھ اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، میں جب مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہوتے ہی میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد میری قبر پر بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی عبرتناک موت واقع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کرتا ہے، لیکن جب ظالم سے انصاف لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے تھر تھر کانپتے ہیں اور عرش سے لے کر فرش تک ہل جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچائے اور ہمیں کسی پر ظلم نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔